इन मारूज़ात के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि दोनों ऐवानों ने बड़ी सोच विचार के बाद ये कानून पास किया, इस कानून की पैसेज के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की करारदादों के ज़रिए इसको लार्जली अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस हवाले से मेरी अर्ज़ी ऐवान से होगी कि इस बिल को कंसिडर करें। अगर कोई अमेंडमेंट मुझे बताया गया है आई हैं वो देख ली जाए, और जनाब स्पीकर अगर आप हाउस पे किसी और लीगल ब्रेन को देना चाहते हैं तो वो बात कर लें, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। लॉ मिनिस्टर, प्लीज मूव आइटम नंबर 2। जनाब स्पीकर, I, Senator Eazam Nذیرتارڑ, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by National Assembly and Senate and returned by the President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. सेनेटर जनाब फारूक अशनाइक साहब को बात करना चाहते हैं। सेनेटर फारूक अशनाइक जी, नाइक साहब का माइक खोलें। थैंक यू स्पीकर साहब। आज मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ उस वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई, और इन दोनों वजूहात की वजह से इस मुल्क के अंदर एक एनार्की और फैशिज्म स्टार्ट हो गया। यह जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग व्यूड नो लॉन्गर फाइनल आर्बिटर। ऑनरेबल मेंबर, यहाँ तस्वीरें नहीं बनाई जाती हैं हाउस के अंदर। थैंक यू। जी फारूक अशनाइक साहब। सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आज ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नो मोर एंड नो लॉन्गर अ फाइनल आर्बिटर ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। ये जो बिल मूव हुआ है इन द पार्लियामेंट, it is to fill a vacuum which has been created by the lack of action from the Supreme Court within. The bill has become a necessity for the dispensation of justice. Article 191 of the Constitution lays down that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Thus rules framed or to be framed by the Supreme Court are subject to the law passed by the Parliament. Government, by virtue of Article 191, has bestowed with the power to make a law with regard to the practice and procedure of the Supreme Court. In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zaulak's martial law was in force. इन इस रूल्स के नीचे खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सके। जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं आज, वो खाली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी डिस्क्रेशन के अंदर आर्बिट्ररीली अपनी बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। From time to time, bar associations, bar councils, United Nations special representatives on independence of judges and lawyers, and even from the Supreme Court within, by the Supreme Court judges, they've all expressed concern about the Chief Justice's arbitrary exercise of suo motu powers and denial of appeal of right to the aggrieved party. All of them have been calling for reform
but no action has been taken till date either by the present Chief Justice or by the previous Chief Justices. In this background, इस background का मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज किया है, which is named as Supreme Court Practice and Procedure Bill Act 2023. ये बिल नेशनल असेंबली में मूव हुआ, वहाँ पर पास हो गया, उसके बाद सेनेट में आया, सेनेट में पास हो गया। इस बिल ने अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट नहीं दी, इसलिए आपने आज ये जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया है। द बिल प्रोवाइड्स, सर मे आई सबमिट, बिल प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट which is within the jurisdiction of Parliament to legislate, and the Parliament can pass such legislation. Competency of Parliament to legislate stems from Article 70 of the Constitution, which allows Parliament to introduce and pass bills with respect to matters listed in the Federal Legislative List contained in the 4th Schedule of the Constitution. Moreover, Article 142, Clause A of the Constitution empowers the Parliament to make any laws with respect to the matters contained in the Federal Legislative List. Entry number 55, Part 1 of the Federal Legislative List, Parliament can legislate to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary powers on it. Supreme Court of Pakistan, in the judgment reported in the case of National Industrial Cooperative Credit Corporation, has reported in PLD in 2000 SCMR 561 has held. मैं पढ़ के सुनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है. The jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplemental powers can be conferred on the Supreme Court. The law in view of Article 175(2) of the Constitution and entry number 55 read with Article 142A of the Constitution, of the which leaves no doubt that the enlargement of jurisdiction and conferment of supplementary powers can only be done through the laws made by the Federal Legislature. इस आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सपते हुए ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आज पेश किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को पावर है कि इस एक्ट को पास किया जाए. प्रपोज बिल क्या कहता है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको अर्ज करूँ. प्रपोज बिल जो है सेक्शन 5 जो है इसका इनलार्ज करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे रहा है. कि आज तक ये होता रहा है कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ के फैसला कर देते हैं और उन जजेस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. ना इस्लामिक जुरिस्डिक्शन ना मॉडर्न जुरिस्डिक्शन इस बात की अलाउ करती है कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ना हो, मगर आर्टिकल 184 के अंदर जो 2 जज साहिबान फैसला करते हैं वो एक आखिरी फैसला होता है, उसके बाद उसके फैसले की कोई अपील नहीं होती. इस कानून के नीचे अपील का हक दे दिया गया है. अब लोग अपील कर सकते हैं और ये अपील एक लार्जर बेंच को जाएगी जो 5 जजेस से ज़्यादा होगा. उसके अलावा आज तक जो हुआ है, इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है. अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो कि ये फैसला करेगी कि इस केस को जजेस सुने या ना सुने, और इस जजेस की जो सुनवाई होगी इस केसेस की वो 3 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, ताकि ये सही फैसला हो, ताकि सीनियर मोस्ट जजेस इसका फैसला कर सकें. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो नई शिकें इसके अंदर डाली गई हैं, जो कि तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला का एक अरसे से डिमांड थी, मगर इसके ऊपर आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया. आज ये होता है कोई केस का फैसला होता है तो उसका जो रिव्यू होता है वही वकील हेयरिंग कर सकता है, कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता. ये आइन के मुनाफी है. आइन हक देता है हर लिटिगेंट को कि टू चूज अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस. अब इस कानून के नीचे ये शिक डाली गई है कि रिव्यू के अंदर जो लिटिगेंट है अपनी मर्जी का वकील कर सकता है और पर फोर्स
اس کو وہی وکیل نہیں کرنا چاہے پڑے گا جو کہ مین کیس کے اندر اس کے آرگیو کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں اور جو شک اچھی دی گئی ہے کہ اپنا امپورٹنٹ جو دی ہے، پہلے یہ تھا کہ جو ارجنٹ میٹرز ہوتے تھے اس کے اندر درخواست دی جاتی تھی کہ ہم نے انٹرم ریلیف لینا ہے۔ اس کے اندر سپریم کورٹ کی رجسٹری جو ہے ایک مہینے تک ان درخواستوں کو لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے انصاف جو ہے نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کی حق تلافی ہو رہی تھی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قانون نے یہ لکھا ہے، یہ شک ڈالی ہے کہ 14 دن کے اندر جتنے بھی ارجنٹ کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے لیے محترمہ یہاں تصاویر بنانا منع ہے، پلیز ڈونٹ یوز یور ٹیلی فون فار پکچرز۔ تصویر نہیں بنائی جاتی یہاں پہ ہاؤس کے اندر، آپ تصویر نہیں بنا سکتے، آپ کو روک دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے اس ایکٹ کو نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے اس ایکٹ کو پڑھا ہوتا تو آج یہ نعرے نہ لگا رہے ہوتے۔ وکلا کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے منافی یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ جو عوام کی زبان تھی اس کے منافی یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عوام کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ نعروں کے ساتھ۔ ان کو چاہیے اس بل کا ساتھ دیں اور اس بل کو پاس کرنے کے اندر حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ بل جو ہے میں سمجھتا ہوں اور ہم یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ بل جو ہے it will enhance the judicial independence which is the cornerstone of the Constitution of Pakistan by making suo motu powers not susceptible to the whims and arbitrary actions of the one man, and furthermore it takes away external influences, if any, bearing on the Chief Justice of Pakistan in the exercise of this power. Bill, as a matter of fact, has filled the vacuum. It has taken away appearance of dictatorship of one man, and which Justice Mansoor Ali Shah has called imperial court run by one man. Keeping all this thing in mind, I will urge this House to pass this bill unanimously. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Senator Janab Kamran Murtaza Sahab. Senator Kamran Murtaza Sahab. جی کامران مرتضیٰ صاحب کا مائک کھولیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میرے وہ بہن بھائی جو شور مچا رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی نے اس بل کو نہیں پڑھا۔ سر، میں نے 40 سال تقریباً پریکٹس کی ہے، اور 40 سال پریکٹس میں 30 سال بار پالیٹکس کی ہے، اور 30 سال بار پریکٹس میں ہمارا یہ مطالبہ رہا تھا کہ یہ ساری امینڈمنٹ آنی چاہیے، مگر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اب آئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کے ہاؤس میں موو ہوئی پارٹلی سر، جب اس وقت یہ امینڈمنٹس موو کی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی صورت میں موو کی تھی، اور اس وقت فروغ نسیم صاحب وزیر تھے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ آپ موو کر رہے ہیں، ججز ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بہن بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بچاؤ، یہ لگ رہا ہے کہ کسی شخص کو بچاؤ، عدلیہ کو نہیں بچاؤ، کسی لوگوں کو بچاؤ۔ خدا کے واسطے یہ پڑھ لیتے، ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ اس کے بعد نہیں کہیں گے کہ عدلیہ بچاؤ۔ یہ اس سے عدلیہ بچ رہی ہے، نہ کہ عدلیہ بگڑ رہی ہے۔ سر، میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ تھا۔ میں نے ایک ریزولیشن پیش کرنی تھی، اور ریزولیشن کے حوالے سے مجھے بات بھی کرنی تھی۔ وہ یہ رہا ہے کہ انڈر دی آرڈر آف اے بینچ آف سپریم کورٹ، میں نہیں کہوں گا کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، بینچ آف دی سپریم کورٹ جو کہ 3 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن 2 صوبوں میں کروایا جائے۔ ہم نے اس بینچ کے سامنے پہلی ایپیسوڈ میں بھی ایک بات رکھی تھی، میں نے، فاروق نائک صاحب نے، اٹارنی جنرل صاحب نے، کہ 2 صوبوں میں پارٹلی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے۔
یہ آرٹیکل 224 کی وائلیشن میں ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ورڈکٹ دیں. پورے دستور میں ایک میکنزم ہے الیکشن کروانے کا, اور وہ جو میکنزم ہے وہ میکنزم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی صورت میں دیا گیا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی صورت میں نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں اب الیکشن ہو اور 2 صوبوں میں اس کے بعد الیکشن ہو. مگر یہ جو ایک پراپوزیشن آپ رکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, تو سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر کوئی آرڈر کرے. مگر وہ پراپوزیشن سینسس کے حوالے سے 224 کے حوالے سے جو رکھی گئی, اس کے اوپر کوئی وہ آرڈر نہیں سپریم کورٹ نے کیا. سر ایشو یہ ہے کہ پنجاب اور میرے درمیان, میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, پنجاب اور میرے درمیان 1 اور 10 یا 1 اور 9 کا فرق ہے میری اور ان کی سیٹوں کے درمیان. اب وہ سیٹیں اگر وہ 1 اور 10 اور 1 اور 9 کے درمیان ہوں گی, اور پنجاب کا الیکشن اگر پہلے ہو جائے اور میرا الیکشن بعد میں ہو, تو میرا الیکشن جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ انفلوئنس ہونا الیکشن یہ کانسٹیٹیوشن کی سکیم نہیں ہے, یہ غلط ہے. میکنزم جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے اس کی مخالفت میں ہے, اس کی مخاصمت میں ہے. سر میں یہ ریزولیشن پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایوان یہ سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام, جناب اسپیکر, یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے. مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے. آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی و معاشی استحکام کو فروغ ملے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ ایوان سمجھتا ہے قرارداد آپ بعد میں پیش کریں, پہلے بل پہ آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں. بل پہ آپ کی بات ہوگی ہے, یہ بعد میں لے لیتے ہیں. یہ بعد میں لیں گے سر. ہاں جی. میاں رضا ربانی صاحب. سر بل پہ پھر بات کر لوں. آپ نے مکمل نہیں کی ابھی؟ جی جناب کامران مرتضیٰ صاحب کنکلوڈ کر. ابھی تو ذرا چلائیں, آگے چلتے ہیں, ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں, پہلے یہ طریقہ تو ٹھیک کریں. کامران مرتضیٰ صاحب سر بات یہ کر رہا تھا اس وقت کہ آرٹیکل 224 کی ایک منشا ہے. جی کامران مرتضیٰ سر صاحب, آرٹیکل 224 کی منشا ہے, اور منشا اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نگرانی میں کرائے جائیں گے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت ہوگا, بلوچستان میں 3 مہینے کے بعد ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک صوبہ جس کا فرق میرے سے 1 اور 9 کا یا 1 اور 10 کا ہے, اس کا الیکشن پہلے ہوگا اور میرا الیکشن اس کے بعد ہوگا. میرا الیکشن انفلوئنس اس سے ہوگا. سر اس وقت قومی اسمبلی میں اگر سیٹیں آپ دیکھیں گے تو پنجاب کی سیٹیں